مشکل میں بھی آسان رہتا ہے کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ چلتا ہے. ایک بیٹا اپنے باپ کی میت پہ دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے تو ایک بزرگ گزرا, پوچھا کہ اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو چلے گئے. تو پوچھا کہ کہاں چلے گئے؟ کہتے اللہ کے پاس چلے گئے. تو کہا تم نے کس کے پاس جانا؟ کہتے میں نے بھی اللہ کے پاس جانا. تو انہوں نے اگلا یہی فکر ہے کہ جنہیں ہم رخصت کرتے ہیں وہی تو ہمارا استقبال کریں گے, تو تم نے بھی پار لگ جانا ہے, صبر کرو, یہ سب پیارے چہرے دوبارہ سامنے آئیں گے. ہمارا تو سارا کانسیپٹ ہے ہی آخرت کا نا, کہ یہ کچھ دن کی زندگی ہے, مسافر خانہ ہے, اس کے بعد پار لگنا ہے. تو یہ اصل میں ہم اگر قرآن ترجمے سے پڑھے نا تو انسان کو جو فلسفہ سمجھایا گیا, ایک بڑی پیاری مجھے بات میں نے جو ہے سنی, تو وہ میں نے اپنی ویڈیو میں بھی شیئر کی کہ یا اللہ مجھے اس دانائی سے بچا جو رونا نہ سکھائے, اس فلسفے سے بچا جو خوش ہونا نہ سکھائے, اس عظمت سے بچا جو جھکنا نہ سکھائے. تو یہ ہماری دانائی, ہمارا فلسفہ اور ہمارے مرتبے اگر ہمیں اللہ کے قریب نہیں کر رہے اور ہماری آنکھ کو نم نہیں کر رہے اور ہماری زندگی کو آسان نہیں کر رہے, اللہ کے راستے کی سب سے راز کی بات یہ ہے کہ مشکل میں بھی آسان رہتا ہے کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ چلتا ہے. کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرض و نوافل پہ, ایک حدیث ہے اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرض و نوافل پہ عمل کر کر کے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. تو فرض ہے اپنے بچوں کو پالنا, اور جو نفل ہے وہ ہے یتیم بچوں کو پالنا. تو محبت کے ساتھ جب آپ کسی بزرگ کے پاس بیٹھے ہو, آپ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور اب وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ کام سارے کرنے, تو آپ محبت کے ساتھ جب اس شریعت پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہو تو یہ تصوف ہے. جس نے نہیں کرنا نا اس نے کسی بھی جگہ پہ رہ کے نہیں کرنا. کوئی ایک بس پکڑنی ہے, چاہے وہ دیوبندی بس ہو, چاہے وہ نقش بندی بس ہو, کوئی ایک بس پکڑے اور عمل شروع کر دیں. جو بس اسٹیشن پہ بس سلیکٹ کرتا رہ جائے گا وہ سفر سے محروم ہو جائے گا. تو یہ جتنے بھی رنگ ہیں نا, یہ مختلف رنگ ہیں, اور اس میں اگر آپ اخلاص کے ساتھ چلنا شروع کر دو اور اپنی عبادات میں محبت لے آؤ تو میرے نزدیک یہ تصوف جو ہے اپنی دنیا سے تو رخصت ہو گیا, لیکن وہ پیچھے سارا بوجھ چھوڑ گیا. بولنا نفس کا عمل ہے, خاموش رہنا روح کا عمل, کھانا نفس کا عمل ہے, روزہ روح کا عمل ہے. یعنی کہ جو چیزیں آپ کے نفس کو طاقتور کر رہی ہیں وہی آپ کی روح کو بیمار کر رہی ہیں. حاصل کرنا نفس کا عمل ہے, تقسیم کرنا روح کا عمل ہے. تو اگر تو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے نا اور اس کو خوشی خوشی تقسیم کر رہے ہو تو بیلنس قائم رہے گا. لیکن اگر ذخیرہ کرنا شروع کر دیا تو پھر اس کا انجام بڑا بھیانک ہے کہ انسان جمع کرتے کرتے آخر میں اچانک سے قبر میں جا گرتا ہے اور پھر وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں کدھر آ گیا. یعنی کہ مال جو ہے برائے استعمال تھا, لیکن مال استعمال میں آیا نہیں, اور اب وہ بوجھ بن کر انسان جو ہے اپنی دنیا سے تو رخصت ہو گیا لیکن وہ پیچھے سارا بوجھ چھوڑ گیا. یہ تین لوگ ہمیشہ پریشان رہیں گے, وفادار, مددگار اور دل کے صاف. تو یہ جو سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ لوگوں کی باتوں کو نا اس کے اوپر بڑا ریئیکٹ کر جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیا کی طرح نرم ہوں گے.